السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ نورانی محفل میں کچھ دیر بیٹھنے کی، کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اس محفل کے علاوہ کوئی اور محفل ہوتی، اس میدان کے اندر کوئی اور پروگرام ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میدان کے اندر ایک جگہ بھی خالی نہیں ملتی۔ نورانی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر صبح آسمان سے زمین پر، فجر کے بعد آسمان سے زمین پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ جو فرشتے صبح کو اترتی ہے وہ شام کو چلی جاتی ہے، اور جو شام کو اترتی ہے وہ صبح کو چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں تو نورانی محفل کو تلاشتے رہتے ہیں، دینی محفل کو تلاشتے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ روئے زمین کا چپا چپا، گلی گلی، جنگل جنگل، بیابان دریا، ہر طرف فرشتوں کی جماعت نکل پڑتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے کہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اس محفل کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جب کسی کو ملتا ہے تو وہ صدائیں لگاتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، کہو تم آؤ آؤ، یہاں ایک محفل سجی ہے جہاں اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو رہی ہے، آؤ آؤ، یہاں پر دینی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محفل ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ محفل چھوٹی ہے، مختصر ہے، لیکن بارگاہ الہی کے سامنے میں، اللہ رب العزت کے سامنے میں یہ محفل بہت بڑی ہے، بہت مقام رکھتا ہے۔ اور جب سب فرشتے آ جاتے ہیں تو اپنے رحمت کے پڑوں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہاں سے شیطان مردود چلا جاتا ہے۔ جب محفل ختم ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعت بارگاہ الہی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں،
اسے انہیں معلوم ہے یہ فرشتوں کی جماعت کہاں سے آ رہی ہے، کس جگہ سے آ رہی ہے، لیکن پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت تم کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتوں کی جماعت تھر تھراتی ہوئی، کپ کپاتی ہوئی فریاد کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے اے بارگاہ الہی تو ہر چیز کو جانتا ہے، میں کہاں سے آ رہا ہوں، کس جگہ سے آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ اے بارگاہ الہی ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر تیری اور تیرے نبی کی بات کہی جا رہی تھی، ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں تیری اور تیرے نبی کی تو بات کی توصیف کی جا رہی تھی۔ اے بارگاہ الہی ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر پوچھتا ہے اے فرشتوں کی جماعت اس محفل میں بیٹھنے والوں کی آرزو کیا تھی، اس محفل میں بیٹھنے والوں کی تمنا کیا تھی، اس محفل میں بیٹھنے والوں کی خواہش کیا تھی، اس کی مانگ کیا تھا، وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہا تھا؟ وہ فرشتوں کی جماعت کہتا ہے اے بارگاہ الہی وہ تو تڑپ تڑپ کر آپ سے مدد چاہ رہا تھا، وہ تو جنت کا شوق کر رہا تھا، جنت کا تمنا لیے بیٹھا تھا، جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، بس یہی تمنا لیے بیٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں کی جماعت کیا اس آدمی نے، کیا اس قوم نے وہ محفل میں بیٹھنے والوں کو کیا پتا ہے کہ جنت کتنا خوبصورت ہے؟ کیا انہوں نے جنت کی چار دیواری کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کے محلاتوں کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کے دسترخوانوں کو دیکھا ہے؟ کیا جنت کی ہر چیز کو دیکھا ہے؟ فرشتوں کی جماعت کہتا ہے اے بارگاہ الہی اگر وہ جنت کو دیکھ لیتا، اگر جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا، جنت کی آرام کو دیکھ لیتا، جنت کے محلاتوں کو دیکھ لیتا تو کیا وہ پلک جھپکنے تک بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا؟ پھر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کیا وہ جہنم کے آگ کے انگاروں کو دیکھا ہے؟ کیا وہ جہنم کے استاہوں کو دیکھا ہے؟ کیا جہنم کے عذابوں کو دیکھا ہے؟ کیا جہنم میں آنے والی پریشانیوں کو دیکھا ہے؟ پھر فرشتہ کہتا ہے اے بارگاہ الہی اگر وہ جہنم کے آگ کے لپٹ کو دیکھ لیتا، اگر وہ جہنم کے ایک بھی بچھو یا اژدہے کو دیکھ لیتا یا ایک بھی جہنم کی گڑھوں کو دیکھ لیتا تو قیامت تک آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اے بارگاہ الہی بس یہی تمنا لیے بیٹھا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہو، میں محفل میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ محفل میت کی بنسبت پر ہے۔ ایک شعر کہتا ہے پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز چلتا ہے یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسان ہو جنات ہو یا 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، جتنے لوگوں کو جتنے مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس دیا ہے سبوں کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا کبھی ہوتا ہے کوئی کو مسافر میں موت ہو جاتی ہے، کوئی سفر پر جاتے ہیں مسافرات میں موت آ جاتی ہے، کوئی اپنے منزل مقصود پر انتقال کر جاتے ہیں، یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری موت کہاں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس حال میں آئے گی، لیکن ہر ایک کو موت آنا ہے، چاہے وہ بنگلوں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ صوفوں پر زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ جھوپڑوں میں زندگی گزارنے والا ہو، تمام کو ایک دن موت آنی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو، جس موت سے تم فرار کرتے ہو، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، اور اس مالک کی طرف لوٹنا ہوگا جو ظاہر و باطن اندر باہر کا علم رکھتا ہے۔ وہاں تمہیں جمع ہونا ہوگا، جہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا وہاں تمہیں جمع ہونا ہوگا، وہ میدان حشر میں جمع ہونا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کہا جاتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم بلاؤ، تم اپنے ذم غفیر کو، اپنے دوست و احباب کو بلاؤ، تمہیں آج کون ساتھ دینے والا ہے، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یعنی موت ہر ایک کو آنی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی وجہ سے اسی چیز کو یعنی کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھولے بھالے ہوا کرتے تھے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلتا، کوئی نئی بات سنتے فوراً کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی ہم نے نئی بات سنا ہے، ابھی ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری موت کل آئے گی، تو ہم آج تیاری کر لیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت 1 گھنٹے کے بعد آئے گی، تو ہم ابھی تیاری کر لیں۔ اس کی خلاصہ کر دیجئے، اسے مجھے وضاحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کے جماعتوں، اے صحابہ سن لو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں 1 دن پہلے معلوم ہو، اس کا مقصد یہ نہیں تمہیں 1 گھنٹہ پہلے پتا چلے، اس کا مقصد یہ نہیں تمہیں 1 سال پہلے پتا چلے، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو یا تم اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، اتنا بھی یقین نہیں رکھنا کہ تم 1 گھونٹ حلق میں اتارے ہو، دوسرا اتارنے کا بھی خواہش نہیں رکھنا۔ اس درمیان میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو، پہلا سجدہ کر لیے ہو، تو یہ بھی عقیدہ مت رکھنا کہ تم سجدے سے جلسہ میں بیٹھ سکتے ہو، اس درمیان بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ تم قیام میں کھڑے ہو، یہ بھی ارادہ مت رکھنا کہ رکوع کرنا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو، تم رکوع میں ہو، کھڑے ہونے کی بھی عقیدہ مت رکھنا، رکوع سے اٹھنے کے بھی وقت باقی ہو یا نہ باقی ہو، بلکہ ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر وقت کو آخری وقت معلوم رکھنا چاہیے کہ ہماری موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، یہ بات کسی کو نہیں معلوم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، بیانات کے اندر، مساجد کے بیان میں، میلاد کی بیان میں، جلسے کی بیان میں آپ نے نام سنا ہوگا، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو یونان کا رہنے والا تھا۔ یونان سے فتح کرتے کرتے سرزمین ہندوستان یعنی پنجاب آ پہنچا۔ جب پنجاب فتح ہو گیا تو اس کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی، خراب ہو گیا۔ اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے، اے وزیر، کیا میں مر جاؤں تم تو میرا کفن دفن کر دو گے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت زندگی بھر میں آپ کا نمک کھایا، اتنا بھی نہ کر دو تو مجھ سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ بس یہ بات کہہ کر بادشاہ خاموش ہو گیا، وزیر اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ ماہ گزرا، اور طبیعت علیل ہو گئی اور خراب ہو گئی۔ بادشاہ پھر اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، اے وزیر، کیا میں انتقال کر جاؤں گا تو میرا کفن دفن کر دو گے؟ پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کیا فریاد کرتے، کیا بیان کر رہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم میرا کفن دفن کر دو گے، مجھے دفنا دو گے، تو میری وصیت یہ ہے کہ جب تم مجھے کفن پہنا دینا اور قبرستان کے لیے لے چلنا، تو کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دے۔
وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا، ساری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی، اور اس وقت آپ کا ہاتھ کفن سے باہر ہوگا، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا بولے گی؟ سکندر کتنا بڑا لالچی بادشاہ تھا، فتح کرتے کرتے مر گیا، اب بھی ہاتھ باہر نکالے ہوا ہے تاکہ دو چار ملک اور ہاتھ آ جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہے وزیر سنو، جو میں سبق دینا چاہتا ہوں دنیا کو، جو چیز بتانا چاہتا ہوں دنیا کو، وہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں دنیا کو کیا سبق دینا چاہتا ہوں۔ اے وزیر، میں دنیا کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ سکندر بادشاہ، 7 ملکوں کا بادشاہ، جسے پاس اشرفی کی کمی نہیں، جس کے پاس دینار کی کمی نہیں، جس کے پاس ہیرے جواہرات کی کمی نہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، ہاتھ میں ایک اشرفی بھی نہیں، ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں، ایک دینار و درہم نہیں، ایک ہیرے اور جواہرات نہیں۔ اے لوگوں، یہ دنیا کو سبق پہنچے گا، یہ دنیا سبق لے گی کیا 7 ملکوں کا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہم لوگ تو اور غریب ہیں، ہم لوگ خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لحد تک پہنچا تو اے سارے لوگ ہمراہ گئے تو اعمال گئے، یعنی میت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے۔ آپ کے قبر کے ساتھی 1 بنتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں اور 1 رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 3 لوگ کون ہیں، وہ 3 چیز کیا ہے جو میت کے پیچھے جاتی ہے، 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کی جماعتوں، میت کے پیچھے 3 چیز جاتی ہے، پہلا اس کا اولاد اس کے پیچھے جاتا ہے، دوسرا اس کا مال اس کے پیچھے جاتا ہے، تیسرا اس کے پیچھے اعمال اس کا جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس چلا آتا ہے اور اعمال ساتھ رہ جاتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، اعمال ساتھ رہ جاتا ہے۔ قبر کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اعمال ہوگا، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ہماری قبر صحیح اور سلامت ہوگی، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اگر ہمارا اعمال خراب نکلا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا نکلے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قبر کو سجانے کے لیے، قبر میں لیٹ اور کمکمے لگانے کی فرصت دیا ہے، مہلت دیا ہے۔ وہ کیا مہلتیں ہیں؟ اعمال کیجئے، نماز سنتوں شریعت کی پابندی کیجئے، اعمال کیجئے، جتنا اعمال آپ کا ہوگا اتنا ہی زیادہ قبر کے اندر لائٹ اور کمکمے ہوگا، اعمال نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے قبر ہر روز پکارتی ہے، قبر ہر روز صدائیں لگاتی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے آنے والوں، میں اندھیرا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، جب تم آنا تو روشنی کا انتظار کرتے آنا، جب تم آنا تو اپنی لائٹ اور کمکمے کا انتظام کرتے آنا، میں سانپ اور بچھو کا زہے کا گھر ہوں، تم آنا تو اس کا توڑ لیتے آنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا توڑ یہی ہوتا ہے کہ اعمال کر کے جائیں تاکہ آپ کے دامنوں کے اندر آپ کے اعمال نامے کی وجہ سے آپ کو اچھا انتظام ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم اعمال سوال کے صحیح جوابات دے دیں گے، صحیح جواب دیں گے، تو ہم کو اور آپ کو یا میت کو، اس قبر کے اندر جانے والے کو، کہا جاتا ہے کہ نئی نبیلن دلہن کی طرح سجا کر اسے سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنتی کو ہر روز صبح کو جنت دکھائی جاتی ہے اور ہر جہنمی کو ہر روز جہنم کا سیر کرایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے لیے اپنی قبر کی تیاری کر لیجئے، اپنے دامن کو لیٹ اور کمکمے سے سجا لیجئے تاکہ قبر کی اندھیریوں میں ہمارا ساتھ دے گا، تاکہ قبر کی اندھیریوں میں ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے قبر کو روشن بنا دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا چاہتا ہوں کہ
وقت کے خلیفہ امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر منبر رسول پر حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کا شوق یہ تھا، ان کا تمنا یہ تھا کہ ہماری موت مدینے میں آئے۔ گھر نہیں آتے تھے، کبھی ہوتا گھر جا رہے ہیں تو بارڈر پہ آتے اور واپس چلے جاتے، کہیں ہم ادھر جائیں اور ہماری موت نہ آ جائے۔ ان کا یہ تمنا تھا کہ ہماری موت مدینے میں آئے۔ ایک روز آرام فرما رہے، سو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر زیارت ہوتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہماری موت کب آئے گی؟ ہماری موت کب آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ کس جگہ آئے گی؟ کہا جاتا ہے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی ہلا دیا، یعنی ہاتھ کی پانچوں انگلیاں دکھا دی۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو کہ آخر 5 سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ 5 سے 5 دن بھی مراد ہو سکتا ہے، 5 سے 5 ہفتہ بھی مراد ہو سکتا ہے، 5 سے 5 مہینہ بھی مراد ہو سکتا ہے، 5 سے 5 سال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت خواب کی تعبیر بتانے والوں کے پاس اپنا نائب بھیجا، اپنا خادم بھیجا، جاؤ حضرت سے معلوم کر کے آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے جب ان کے پاس پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خواب کسی عام آدمی نہیں دیکھا، وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مراد نہیں، 5 سے 5 چیز مراد نہیں ہے، 5 سے 5 گھنٹہ مراد نہیں ہے، 5 سے 5 مہینہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ 5 چیز ایسے ہیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، کہ بارش کب آئے گی، عورت کے رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، 1 ہے 2 ہے، کالا ہے، گھوڑا ہے، بوڑھا ہے، کیسا ہے، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ کل آپ کیا عمل کرنے والے ہیں، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں پر آئے گی، کس جگہ آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ جاؤ کہتے نا حضرت کو، قرآن کی ایک آیت ہے کہ موت اپنے وقت مقررہ پر آتی، نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے، یعنی اپنے وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ اسی لیے آپ اپنی موت کی تیاری خود کر لیں۔ میرے محترم بزرگوار اور دوستو، یہاں جو ابھی محفل سجی ہے، والد کی غم کے اندر سجی ہے، تو میں کہتے نا ایک گورا سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ابھی مائیں اور باپ یعنی والد محترم حیات سے ہے، آپ اس کی قدر کر لیجیے۔ جس دن آپ کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ اگر میرا باپ بستر پر پڑا بھی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ کیوں کہ میں اس چیز کا علم اپنے محاسبات سے کر بتا رہا ہوں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ میرا باپ کی کیسے زندگی کٹتی ہے، ہر گھڑی پر کیسی تکلیفیں آتی ہیں، جسے آپ اپنا رحمان سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنا مالک سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھیں گے، وہ بھی آپ کو آپ کی غلطی کو ڈھونڈتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی غلطی کو کھوجتا ہوا نظر آئے گا۔ چھوٹی سی غلطی بھی ہوگی تو آپ کو ڈانٹ اور ڈپٹ دیں گے، آپ کو اس چیز میں ڈانٹ کر دیں گے، لیکن والد محترم جب تک رہتا ہے، جب تک آپ کے سامنے آپ کے باپ کے سایہ ہے اور ماں کا سایہ ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قدر کر لیجئے، جس دن آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا اس دن آنسو کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں میں بھی احساس کر رہا ہوں کہ زندگی بغیر باپ کے کیسے گزرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو احساس کیجئے کہ جو بچہ ننھا سا ہوتا ہے، جو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب گر جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ جب ننھے سے تھے، پیارے سے تھے، بابو سے تھے، جب آپ گر جاتے تھے تو وہی ماں اور باپ آپ کو اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ کہتا میرے لال کو کہیں تو چوٹ تو نہیں لگا، لیکن جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، آپ جوان ہو جاتے ہیں، آپ شادی شدہ ہو
جاتے ہیں اسی ماں باپ کو آپ ڈانٹنے لگتے ہیں، ڈپٹنے لگتے ہیں، آپ اس سے بل بلانے لگتے ہیں، اس پر کھینچا تانا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کے لیے آپ ہوشیار رہیں، جب تک آپ کے سامنے آپ کے سر پر والدین کا سایہ ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں کہہ دیتا ہوں کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دیجئے اور ماں اور باپ کا دولت ایک طرف رکھ دیجئے، وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کا حقدار و مستحق ہو جائیے، اپنے والدین کا خدمت کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ لے لیجئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک حیات سے ہے کر لیجئے، اعمال کر لیجئے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے خوب کلام اللہ شریف پڑھے، ذکر و اذکار کہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر باپ کی بیٹا جب قرآن پڑھے گا، بیٹا میت کا جو رشتہ دار قرآن پڑھے گا، میت کا رشتہ دار یا بیٹا جب قرآن پڑھے گا تو اپنی بیٹا پڑھے گا باپ کی محبت میں، بیٹی پڑھے گی اپنے باپ کی محبت میں، پوتا پڑھے گا اپنے دادا کی محبت میں، پوتی پڑھے گی اپنی دادا کے محبت میں، ناتی اور نواسے پڑھیں گے نانا اور نانی کی محبت میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ ایک آیت پڑھ کے رو کر کلپ کر آنسو نکال کر ایک آیت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد لگا دیجئے، اے بارگاہ الہی ہم نے ابھی سبحان اللہ پڑھا ہے، اس کے ثواب میرے والد محترم کو پہنچا دیجئے۔ آپ اگر ایک آیت پڑھ کے پہنچا دیا، یہ کہہ دیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بیٹھال کر آپ پورے سال قرآن شریف پڑھوا لیجئے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کوئی پڑھے گا، کوئی لالچ کی وجہ سے پڑھے گا، بلارس کے طلبہ پڑھیں گے، مٹھائی کے لالچ میں پڑھیں گے، ہم اور کوئی پڑھیں گے، اپنی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب بیٹا پڑھے گا تو اپنی باپ کی محبت میں پڑھے گا قرآن شریف، بیٹی پڑھے گی تو اپنے باپ کی محبت میں قرآن پڑھے گی، پوتا پڑھے گا اپنے دادا کی محبت میں قرآن شریف پڑھے گا، پوتی پڑھے گی اپنے دادا کی محبت میں پڑھے گی۔ تو محبت کا مقام الگ ہے، اونچا ہے، اس کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف محبت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، اس لائق و فائز بنا دیجئے کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے لیے کوئی دعائیں مغفرت کر دے، اور جو رو کر دعا کر دیتا ہے، جس کی آنکھ سے آنسو نکل جاتی ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کر دیتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی میت کا مغفرت کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔